السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، ایک تو جسٹس منصور علی شاہ توہین عدالت کا کیس شروع کر کے پھنس گئے ہیں۔ اب آئینی بینچ نے منصور علی شاہ کا جو فیصلہ ہے وہ واپس لے لیا ہے، اور اس کے علاوہ یعنی احکامات ان کے واپس لے لیے گئے ہیں آئینی بینچ نے، اور حکومت نے اعلان کیا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کے جو 13 اور 16 جنوری کے احکامات ہیں وہ چیلنج کیے جائیں گے۔ منصور علی شاہ صاحب پھنس گئے ہیں۔ چیف جسٹسی تو ان کی گئی، لیکن ان کے فیصلے بھی متنازع ہوتے جا رہے ہیں۔ پہلے بھی متنازع فیصلے ہوئے ہیں۔ ریزرو سیٹس کا سب سے بڑا متنازع فیصلہ ریزرو سیٹس کا تھا۔ اس کے بعد یہ تنازعات میں سرخیوں میں آتے رہے ہیں۔ اب ایڈیشنل رجسٹرار کو توہین عدالت کا نوٹس دیا اور ان کو معطل کرایا گیا، اور پھر وہ اپنا ہی فیصلہ نوٹس جو ہے وہ توہین عدالت کا واپس لے لیا اور اس کو کلین چٹ دے دی کہ بھائی آپ تو بے قصور ہیں۔ ایڈیشنل رجسٹرار کو ایک دن توہین عدالت کا نوٹس معطل، اور پھر دوسرے دن بحال کہ بھئی توہین عدالت واپس، اور آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ منصور علی شاہ صاحب کا۔ اب آئینی بینچ نے منصور علی شاہ صاحب کے احکامات بھی واپس لے لیے ہیں، اور حکومت نے چیلنج کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ آج سماعت ہوئی ہے، اس کا حال حوال دوں گا، اور اس کے علاوہ یہ بھی بتاؤں گا کہ ایک خبر اور ہے اڈیالہ جیل سے۔ اڈیالہ جیل سے نہیں ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی سربراہی میں سماعت ہوئی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے، جو جیل سپریڈنٹ ہیں اڈیالہ کے، انہوں نے بتایا ہے کہ عمران خان کو کیا کیا سہولیات مل رہی ہے۔ سہولیات بھی سن لیجئے گا۔ یہ باہر بیٹھے ہوئے جو آزاد لوگ ہیں ان کو اتنی سہولیات میسر نہیں ہیں جتنی عمران خان صاحب کو، سزا یافتہ قیدی کو، مجرم کو، اب ملزم نہیں ہے، اب وہ مجرم ہیں، اس مجرم کو اتنی سہولیات دی جا رہی ہیں۔ آپ سنیں گے تو مزہ لیں گے اور حیران ہوں گے۔ بھئی باقی قیدیوں نے کیا قصور کیا؟ یہ وی وی آئی پی قیدی ہیں، یہ فرشتہ صفت قیدی ہیں، یہ دودھ کے دھلے ہیں، اوپر سے اتر کے آئے ہیں، باقی انسان ان سے کم تر ہیں۔ یہ عجیب قانون ہے ہمارے پاکستان کا کہ وی وی آئی پی ہے، تمام سہولیات دو جی۔ ملک کو نقصان بھی سب سے زیادہ پہنچایا ہے۔ باقی جو قیدی پڑے ہوں گے نا جیل میں، اڈیالہ جیل میں چیلنج سے کہتا ہوں، دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ اتنا انہوں نے ملک کو نقصان نہیں پہنچایا ہوگا جتنا عمران خان نے پہنچایا، لیکن عمران خان کو سب سے زیادہ سہولیات میں بتاتا ہوں۔ پہلے سپریم کورٹ کی خبر شیئر کروں۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے توہین عدالت کیس کی بنیاد بننے والے جسٹس منصور علی شاہ کے 13 اور 16 جنوری کے احکامات واپس لے لیے ہیں، جبکہ اٹارنی جنرل نے آئینی بینچ کو آگاہ کیا ہے کہ حکومت جسٹس منصور علی شاہ کا توہین عدالت کا فیصلہ چیلنج کرے گی۔ سپریم کورٹ میں کسٹم ریگولیٹر ڈیوٹی کیس کی سماعت کے دوران اٹارنی جنرل نے آئینی بینچ کو آگاہ کیا کہ حکومت جسٹس منصور علی شاہ کے توہین عدالت کیس کے فیصلے کو چیلنج کرے گی۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان نے بتایا کہ جسٹس منصور علی شاہ کے 13 اور 16 جنوری کے آرڈرز پر نظر ثانی دائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ جسٹس منصور علی شاہ نے کسٹم ڈیوٹی کا کیس اپنے بینچ میں لگانے کا حکم دیا ہے، کیا اس آرڈر کی موجودگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں؟ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس میں کہا کہ عدلیہ کی آزادی کی فکر صرف چند کو نہیں، سب کو ہے۔ جو کام کریں وہ تو ڈھنگ سے کریں، کون سی قیامت آ گئی تھی؟ یہ بھی عدالتی ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ سپریم کورٹ اور عدالتوں نے رہنا ہے، ہمیں ہی اپنے ادارے کا خیال رکھنا ہے، کوئی پریشان نہ ہو، اس ادارے کو کچھ نہیں ہونا۔ جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس دیے کہ 13 جنوری کو آرڈر دیا
کہ سماعت 27 جنوری کو ہوگی، پھر سماعت اچانک اگلے روز کے لیے کیسے مقرر ہو گئی؟ 3 رکنی بینچ سے ایک جج الگ ہو گئے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا کہ جی کیا وہ جج یہ حکم دے سکتا تھا کہ یہ کیس مخصوص بینچ کے سامنے لگے؟ جسٹس حسن اظہر رضوی نے استفسار کیا کہ جی کیا بینچ دوبارہ قائم کرنے کا اختیار اسی جج کے پاس تھا؟ جسٹس نعیم اختر افغان نے بیرسٹر صلاح الدین سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ جی ہمیں لگتا ہے کہ اس سارے کرائسس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ جی عدالتی حکم نامے کے مطابق آپ کا اصرار تھا کہ یہ ریگولر بینچ یہ کیس سن سکتا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا کہ جی کیا آپ کو ہم ججز پر اعتماد نہیں؟ میں نااہل ہوں یا مجھے قانون نہیں آتا تو مجھے بتا دیں، یہ نیا سسٹم ہے، کسی کو پسند نہیں تو وہ الگ بات ہے۔ دوران سماعت جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس بیرسٹر صلاح الدین کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ جی مجھے تاثر مل رہا ہے کہ آپ یہاں سنجیدہ نہیں ہیں، جس پر بیرسٹر صلاح الدین نے کہا کہ جی آپ میری ساکھ پر سوال اٹھائیں گے تو ویسا ہی سخت جواب دوں گا۔ جسٹس امین الدین خان نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ جی بات کسی اور طرف جا رہی ہے، ایسے نہ کریں۔ بیرسٹر صلاح الدین نے موقف اپنایا کہ جی جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ جی ابھی ہم اس کیس کو یہاں آگے نہیں بڑھا رہے، یا تو آپ کہیں میرٹ پر کیس چلانا ہے تو یہی دلائل دیتا ہوں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ جی نہیں، فائل تو ابھی بند ہے، ہم تو اپنی سمجھ کے لیے آپ سے معاونت لے رہے ہیں، جس پر بیرسٹر صلاح الدین نے کہا کہ جی فائل بند ہے تو پھر آپ مفروضوں پر سوال پوچھے جائیں، میں مفروضوں پر جواب دیتا ہوں، آپ پوچھے جائیں، میں مفروضوں پر جواب دیتا ہوں۔ اس کے بعد آئینی بینچ نے توہین عدالت کیس کی بنیاد بننے والے جسٹس منصور علی شاہ کے 13 اور 16 فروری کے فیصلے واپس لے لیے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے 13 جنوری کو آرٹیکل 191A کی تشریح سے متعلق نوٹسز جاری کیے تھے۔ آئینی بینچ نے نظر عباس کو توہین عدالت کیس کا ریکارڈ کسٹم ڈیوٹی کیس کے ساتھ منسلک کرنے کا حکم دیتے ہوئے سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ اب آتا ہوں عمران خان کو سہولیات۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ کیس چلا ہے۔ پی ٹی آئی کے بانی پی ٹی آئی کے ذاتی معالج، ان کی اہلیہ سے ملاقات اور بیٹوں سے فون کال پر بات کرانے سے متعلق درخواستوں کی سماعت کا یہ کیس ہے کہ جی ذاتی معالج کو ملاقات رسائی دی جائے، اہلیہ سے ملاقات کرائی جائے، جو بھی سزا یافتہ ہیں، بشرا بی بی، پنکی پیرنی وہ بھی سزا یافتہ ہیں، عمران خان بھی سزا یافتہ ہیں۔ جیل سپرنٹینڈنٹ نے کہا ہے کہ پہلے اہلیہ سے ملاقاتیں کراتے رہے ہیں، اب چونکہ دونوں کو سزائیں ہو چکی ہیں، ابھی ملاقات تو کرائی نہیں ہے لیکن کرائیں گے۔ اچھا، اور بیٹوں سے فون پہ بات کرائیں، اس سے تو انکار کر دیا ہے جیل سپرنٹینڈنٹ نے کہ بیٹوں سے بات نہیں کرائی جا سکتی۔ وہ کیوں؟ اس کی بھی بڑی معقول ریزن بتائی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے بیانات کے بعد بانی پی ٹی آئی کی درخواست ہدایات کے ساتھ نمٹا دی ہے۔ جیل سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل غفور انجم عدالت میں پیش ہوئے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے کیس کی سماعت کی۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل فیصل چودھری اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل عدالت میں پیش ہوئے۔ چیف جسٹس نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے استفسار کیا کہ یہ درخواست سہولیات سے متعلق ہے، آپ نے درخواست گزار کو کیا سہولیات دی ہیں؟ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سپرنٹینڈنٹ نے کہا کہ جی کیٹیگری بی کے تحت تمام سہولیات دی جا رہی ہیں۔ ٹی وی، اب جو سہولیات دی جا رہی ہیں عمران خان کو وہ سن لیجیے گا۔ ٹی وی اور نیوز پیپر دیا جا رہا ہے، ایک باورچ بھی دیا گیا ہے۔ ٹی وی پر کتنے چینل فراہم کیے جا رہے ہیں اور اخبارات کتنی دی جا رہے ہیں وہ بھی آگے بتا رہے ہیں۔ جیل میں ہفتے میں 2 مرتبہ ملاقات کی اجازت ہے، لیکن ہم 3-4 مرتبہ بھی ملاقات کروا دیتے ہیں۔ سزا ہونے سے پہلے بشرا بی بی کو ملوایا جاتا تھا، سزا ہونے کے بعد ملاقات کروائیں گے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دی ہے کہ جی بچوں سے فون کال پر بات کروانے کی بھی درخواست ہے۔ جیل سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ نے کہا کہ جی ہم اوورسیز کالز اس لیے نہیں کروا سکتے،
ہمارے پاس 8,000 قیدی ہیں، اگر اجازت دی گئی تو دیگر قیدی اس کو عدالت میں چیلنج کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس 25 بیرونی ممالک کے قیدی بھی ہیں، اگر ہم بات کروائیں گے تو ایک ٹرینڈ سیٹ ہو جائے گا۔ جیل رولز اور حکومت کی جانب سے انٹرنیشنل کالز کی اجازت نہیں ہے۔ جب قیدی آتا ہے تو اس کو ایک کوڈ دیا جاتا ہے جس سے وہ فون کال کر سکتا ہے۔ ملاقات تواتر کے ساتھ ہو رہی ہے، جب ٹرائل آ جائے تو ملاقات ملتوی ہو جاتی ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ جی ان کے بھی مسائل ہیں، بہت لوگ ہیں اور ملنے والا ایک ہے، میں اس معاملے میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل فیصل چودھری نے کہا کہ جی پرائیویٹ ڈاکٹرز کو بھی ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ جیل سپریڈنٹ نے کہا کہ جی جیل میں صحت کی سہولیات پاکستان میں سب سے بہترین ہیں، ڈاکٹرز روزانہ کی بنیاد پر چیک اپ کرتے ہیں۔ فیصل چودھری نے کہا کہ جی بانی پی ٹی آئی کو 6 اخبارات پڑھنے کی اجازت ہے لیکن 2 اخبارات دی جاتی ہے۔ جیل سپریڈنٹ اڈیالہ نے بتایا کہ جی بانی پی ٹی آئی کو 16 ٹی وی چینلز دیکھنے کی اجازت ہے، وہاں پہ اویلیبل ہیں 16 ٹی وی چینل، وہ دیکھ سکتے ہیں، اور ان کو 2 اخبارات دی جاتی ہیں۔ عدالت نے ہدایات کے ساتھ بانی پی ٹی آئی کی جیل سہولیات فراہم کرنے سے متعلق جو درخواست ہے نمٹا دی ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔